شرک کب شروع ہوا تھا اور دنیا کا سب سے پہلا مشرک کون ہے؟ کیونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں واضح لکھا ہے کہ پہل سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اختلافات بعد میں آئے۔ ان اختلافات کا بانی کون ہے؟ دیکھیں اولین بانی تو بزرگ تو ان کا ظاہر ہے شیطان ہی ہے نا جی۔ سب سے پہلا شرک تو اسی نے کیا نا۔ شرک صرف یہ تو نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں آیا نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خواہش نفس کی پیروی خدا کے مقابلے پر یہ شرک ہے۔ اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکڑا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کو شریک ٹھہرایا نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے مردود بارگاہ کر دیا۔ یہاں پہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ سر لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے، خواہش نفس کی پیروی۔ اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، تکبر، شیطان کو گمراہ کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام فوراً کاؤنٹر کوشچن کر لیتے تھے، یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے لباس یا جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو، ضد کی وجہ سے سچائی پتہ چلے چھوڑ دو۔ کسی کو قرآن کی توحید پتہ چلی، روگردانی کر لی، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پتہ چلا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کیا کہ میرے بزرگوں ہٹ درمی پہ اڑ گئے۔ حق سے اناد کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھائیں۔ ایک تو ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کپڑوں کی بنیاد پہ میں غرباء کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں، ان سے نفرت کروں، میرے ساتھ کوئی ٹچ کر جائے مجھے نفرت ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں نا آپ کی عقل اللہ نے کیسے توڑی ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا، ہائے ہائے کندھے سے کندھا۔ آپ کے ساتھ آ کے بعض اوقات کو مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ایک مسلمان ہوا نا امریکن، اس نے کتاب لکھی، پھر امریکن تھا، سر تسلیم خم ہے، یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے، سر تسلیم خم ہے، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی۔ بال اس میں وہ کہتا ہے جب مجھے اسلام کی یہ چیز پسند آئی، جب جمعے کی نماز کے لیے گیا، کہتا ہے میں چٹا، میرے ساتھ آ کے کالا کھڑا ہو گیا ابشی اور میرے پاؤں سے پاؤں ملا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں جب نماز میں رکوع میں گیا تو میں نے کالے اور سفید پاؤں ساتھ ملے ہوئے دیکھے نا، تو مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے نماز میں یہ حکم رکھا ہے کہ تکبر نہ آئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔